السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے خود سے خدا تک۔ تزکیہ نفس سے اللہ کی پہچان اور دوستی تک پہنچنے کے لیے انتہائی حیران کن اور چونکا دینے والی کتاب جو انسان کو ڈپریشن مایوسی سے نکال کر اللہ سے روشناس کرواتی ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جناب محمد ناصر افتخار۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم چیپٹر نمبر 6 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے یادداشت کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے، واٹ از میموری اینڈ ہاؤ ڈز اٹ ورک۔ ہمارے ذہن میں یادداشت یعنی میموری کے بننے کا عمل انتہائی حیرت انگیز اور بے حد دلچسپ ہے۔ اس پر ایک گہری نظر نہ ڈالنا ناانصافی ہوگی۔ ہمارا دماغ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اسے ریکارڈنگ پروسیس آف مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ طبی اصطلاح میں اسے کوگنیٹیو پروسیس کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ بہت ہی پیچیدہ عمل ہے، مگر موضوع کے اعتبار سے مطلب کی بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن حواس خمسہ یعنی سینسز سے ملنے والی ایک ایک خبر کو، ہر ایک احساس، ہر جذبے کو ریکارڈ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے اور ان احساسات و جذبات کو معلومات ڈاٹا میں تبدیل کر رہا ہے۔ یہ بے حد تیز رفتار عمل ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ سب محفوظ کیا جا رہا ہے۔ سارا دن جو مشاہدات حاصل ہوتے ہیں، خواہ وہ دیکھنے سے ہوں، چکھنے سے تعلق رکھتے ہوں، سونگھنے سے عمل میں آئیں، جو کچھ دیکھنا سننا ہو اور جو بھی محسوس کیا ہو وہ عارضی یادداشت یعنی شارٹ ٹرم میموری کی شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور رات کو نیند کے دوران غیر ضروری یادیں میموریز ختم یعنی ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں تاکہ دماغ پر بوجھ نہ پڑے۔ اس کے علاوہ جاگنے کے دوران بھی محفوظ کرنے اور بھولنے کا عمل تیزی سے جاری رہتا ہے۔ مثلاً ایک دکاندار گاہکوں کو نپٹاتے ہوئے یہ بھی یاد نہیں رکھ سکتا کہ اس نے پچھلے تیسرے یا چوتھے گاہک سے کتنے پیسے لیے اور بقایا کتنے دیے۔ اگر یہ غیر ضروری ڈیٹا ختم یعنی ڈیلیٹ نہ ہو رہا ہو تو آدمی کچھ ہی گھنٹوں میں حواس کھو بیٹھے گا۔ جو واقعہ یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ کا طریقہ بہت ہی مختلف ہے۔ اسے طویل مدتی یادداشت یعنی لانگ ٹرم میموری کہتے ہیں۔ طویل مدتی یادداشت دماغ میں تب محفوظ ہوتی ہے جب احساس یعنی ایموشنز اس خیال سے جڑ جائیں، کنیکٹ ہو جائیں جو ذہن میں حواس کے ذریعے آیا ہے۔ جیسے ہی خیال جذبے سے احساس سے ملتا ہے، یاد میموری کے طور پر یادداشت کے خانے میں میموری سیل میں برسٹ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ یعنی سیف ہو جاتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں، اگر آپ دیکھیں کہ سڑک پر کسی بچے کو چوٹ لگی تو یہ واقعہ چونکہ آپ کے جذبات سے نہیں جڑا کیونکہ وہ آپ کا بچہ نہیں ہے، اسی لیے عارضی یادداشت بنے گی اور نتیجتاً آپ اسے کچھ عرصے کے بعد بھول جائیں گے۔ لیکن خواہ نخواستہ اگر یہی چوٹ آپ کے بچے کو لگے تو چشم و زدن میں یہ منظر جذبات سے مل کر میموری سیل میں برسٹ ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائے گا۔ آپ اس منظر کو بھی ایک مخصوص مدت کے بعد بھول جائیں گے، لیکن اچانک طویل مدت کے بعد کسی بھی واقعے کی وجہ سے آپ کو اپنے بچے کی چوٹ یاد آ کر احساس دلائے گی کہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوا بلکہ آپ کے دماغ کو خوابیدہ حصے تحت الشعور یعنی سب کانشیس میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کے حتمی شعور کا حصہ بن چکا ہے، فائل ہو چکا ہے۔ خیال کو یادداشت میں محفوظ ہونے کے لیے ذہنی یادداشت کے خلیات میں جل جانا یعنی برسٹ ہو جانا ضروری ہے۔ اس برسٹنگ کے لیے، اس شعلے کے لیے خیال کو جس بجلی کی، جس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ نفس اسے جذبات یعنی ایموشنز کی صورت میں مہیا کرتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی زندگی کے تمام اہم اچھے برے واقعات، ایونٹس کو گناہ اور ثواب کے ثبوت، ایویڈنس کی شکل میں اٹھائے پھر رہے ہیں۔ کس لیے؟ یقیناً روز قیامت پیش آنے والے اپنے مقدمے کی سماعت کے لیے۔ اس کے ساتھ ہمارا چیپٹر نمبر 6 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ چیپٹر نمبر 7 کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔